بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر 2 سبق نمبر 6 مولانا دین محمد وفائی کے متعلق ہے۔ آج ہم نے صفحہ نمبر 20 اور 21 کی ریڈنگ کرنی ہے، تو آئیے ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں سے ہم نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ جیتوڑ ایک جنگ جی تباہین کا بچا ہو، اگرچہ کہ جنگ کی تباہیوں سے بچا ہوا تھا۔ یہاں سے تھے کہ سندھ کی حالت بھی کوئی اچھی نہیں تھی، اگرچہ کہ وہ جنگ کی تباہیوں سے بچا ہوا تھا، پر انگریزن جی غلامی جے کرے جے کی جذبہ مانن، پر انگریزوں کی غلامی کی وجہ سے جو جذبہ لوگوں جے دلین میں ابھری رہا ہوا کہ دلوں میں ابھر رہا تھا، وہی جنگ جی ختم تھیण کا پوئی یکدم ظاہر تھی پیا۔ وہ جنگ کے ختم ہوتے ہی ایک دم ظاہر ہو گیا۔ ہن سلسلے میں جیکی تحریک سبھی کا اگری ہوئی، اس سلسلے میں جو تحریک سب سے آگے تھی سا ہوئی خلافت تحریک، وہ تھی خلافت تحریک۔ جن ہن تحریک جو تعلق خاص طور مسلمانوں سے ہوں، جیسے کہ اس تحریک کا تعلق تو خاص طور پر مسلمانوں سے تھا، تن کرے تحریک جی شروع تھیندی ہی مولانا صاحب ٹھلا شریف کی الوداع چئی ہن تحریک میں شامل تھی ویو۔ تو اس وجہ سے اس تحریک کے شروع ہوتے ہی مولانا صاحب نے ٹھلا کو الوداع کہا، ٹھلا شریف کو الوداع کہا اور اس تحریک میں شامل ہو گئے۔ انگریزن ہن تحریک کے دبائن لائے کن لالچی مولوین کا خلافت جے مسئلے خلاف فتواؤں وٹھے ایک رسالے کی صورت میں شائع کراؤں۔ انگریزوں نے اس تحریک کو دبانے کے لیے بہت سے لالچی مولویوں سے خلافت کے مسئلے کے خلاف فتوے لے کر ایک رسالے کی صورت میں شائع کرائے۔ ان رسالے کے چھپ جن سبب سندھ میں تحریک کے نقصان پہنچے تو سخت اندیشہ ہو۔ اس رسالے کے چھپنے کی وجہ سے سندھ کی تحریک کو خاص نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا۔ مولانا وفائی وہ گل ایک دم محسوس کی۔ مولانا وفائی نے یہ بات ایک دم محسوس کی۔ سکھر میں نکلندر اخبار حلق جے مالک شیخ عبدالعزیز سے گڈجے ان رسالے کا خلاف کم شروع کیا، اور سکھر سے نکلنے والے اخبار الحق کے مالک شیخ عبدالعزیز سے مل کر اس رسالے کے خلاف کام شروع کیا۔ ساگی وقت سندھ کے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمود امروٹی کی نظرداری ہیٹ ان رسالے کے رد میں ایک رسالہ تیار کیا۔ اسی وقت سندھ کے مرد مجاہد مولانا سید تاج محمود امروٹی کی زیر نظر اس رسالے کے خلاف ایک اور رسالہ تیار کیا، جو کو مارچ 1920 میں لاڑکانے کی خلافت کانفرنس کے موقع تے تقسیم کیا ویو، جو کہ مارچ 1920 میں لاڑکانے کی خلافت کانفرنس کے موقع پر تقسیم کیا گیا۔ انہیں کانفرنس میں مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی اور مولانا شوکت علی شریک تھیا۔ اس کانفرنس میں مولانا عبدالکلام آزاد، مولانا عبدالباری لکھنوی اور مولانا شوکت علی شریک ہوئے تھے۔ جلدی مولانا وفائی کے جمعیت العلماء سندھ جو ناظم مقرر کیا ویو۔ جلدی مولانا وفائی کو جمعیت العلماء سندھ کا ناظم مقرر کر دیا گیا، جن کرے پان ہمیشہ لائے کراچی میں رہائش اختیار کی، جس کی وجہ سے آپ نے ہمیشہ کے لیے کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ مارچ 1920 کا الوحید اخبار جاری تھی۔ مارچ 1920 سے الوحید اخبار شروع ہوئی۔ ان میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر سے کم کرنے لگو۔ اس میں مولانا اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کرنے لگے۔ ان سگڑ 1923 میں رسالہ توحید پر جاری کیا۔ اس کے ساتھ ہی 1923 میں رسالہ توحید جاری کیا گیا، جنن میں علمی تاریخی مذہبی مضمون شائع تھینے لگا، جس میں علمی تاریخی اور مذہبی مضمون شائع ہونے لگے۔ شروعات میں یہ رسالو گھنو وقت ہلے کھین سگیو۔ شروع میں یہ رسالہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ 1930 میں ورے توحید جاری کیا۔ 1930 میں دوبارہ توحید جاری کیا گیا، جو سندس حیاتی تائیں آب و تاب سے ہلندو رہو، جو آپ کی زندگی تک پورے آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا۔ سال 1936 میں جڑن سندھ بمبئی کا جدا تھی صوبے کی حیثیت اختیار کی۔ سال 1936 میں جب سندھ بمبئی سے الگ ہو کر ایک صوبے کی شکل اختیار کر گیا، تڑن الوحید جس سندھ آزاد نمبر شائع کرنے میں مولانا صاحب خال دلچسپی ورتی۔ تب الوحید اخبار میں سندھ آزاد نمبر کے نام سے کالم تھا، جس کو مولانا نے شائع کرنے میں خاص دلچسپی ورت لی۔ سال 1939 میں مولانا عبید اللہ سندھی جلاوطنی کا واپس آئے۔ 1939 میں مولانا عبید اللہ جلاوطنی سے واپس آئے۔ سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کا مرکز کھولے اور سندھ میں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تعلیم کا مرکز کھولا۔ مولانا وفائی ان مرکزوں کی کامیابی لائے سرگرم کارکن تھی کم کیوں۔ مولانا نے ان مرکزوں کی کامیابی کے لیے سرگرم کارکن کی حیثیت سے کام کیا۔ مولانا نہ کو دین جو عالم ہو، پر خیز تاریخ، جغرافی اور لغت پر دسترس ہے۔ مولانا نہ صرف دین کے عالم تھے، بلکہ تاریخ، جغرافیہ اور لغت پر بھی دسترس رکھتے تھے۔
الوحید اخبار ماہوار توحید رسالے جو ہر پرچو سندس قومی خدمت علمی خواہ ادبی حیثیت جو بہترین مثال ہے۔ الوحید اخبار اور ماہوار توحید رسالے کا ہر پرچہ ان کی قومی خدمت اور علمی خواہ ادبی حیثیت کی بہترین مثال ہے۔ ان اخبار کے رسالے کے ذریعے مولانا صاحب سندھ دینی علمی سماجی سیاسی فلاح بہبود بابت اسی اخبار اور رسالے کے ذریعے مولانا صاحب نے سندھ کے دینی علمی سماجی سیاسی فلاح اور بہبود کے متعلق ہر ایک عملی قدم کھاں سندھ کے بچے کے واقف سجاگ کرن لائے اور ہر ایک عملی قدم سے سندھ کے بچے کو واقف اور بیدار کرنے کے لیے جیکا علمی کوشش کی جو علمی کوشش کی انہن کی ڈسی سندس حب الوطنی علمی بزرگی جو دھاکو دل تے جمی ونجے تھو اس کو دیکھ کر ان کی حب الوطنی اور علمی بزرگی کا روب دل پر جم جاتا ہے۔ مولانا صاحب ٹہاروں کتاب پڑھ لکھا۔ مولانا صاحب نے 30 کتابیں لکھی جن کے خاص درجہ حاصل ہے۔ اسلام جو ہے وہ خادم عالم ادیم مجاہد ماں جماعت الاول، اسلام کے اس خادم عالم مجاہد اور ادیب نے ماں جماعت الاخر 1369 بمطابق اپریل 1950 میں رحلت کری ونجی۔ جماعت الاخر میں 1369 بمطابق اپریل 1950 میں رحلت کی، یعنی کہ انتقال کر گئے اور حقیقی محبوب سے ملے اور حقیقی محبوب سے مل گئے۔ تو امید ہے یہاں تک آپ کو ٹرانسلیشن اور انڈرسٹینڈنگ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تھینک یو۔